السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں جانوروں کے وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کے پائے جانے کے بعد قربانی جائز اور درست نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ چکا ہو یا اس کا خول اتر چکا ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے، لیکن اکثر حصہ ٹوٹ چکا ہو یا اس کے ٹوٹنے کا اثر اس کے دماغ تک یا اس کی دماغ کی ہڈی کو سوراخ کر گیا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہوں یا اس کے سینگ کے حصے کو آگ سے جلا کر ختم کر دیا گیا ہو جس کی وجہ سے سینگ نہ نکل سکے ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز اور درست ہے۔ کان کٹے جانور کی قربانی، جس جانور کا اکثر حصہ کان کٹ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن معمولی حصہ کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کی بینائی اکثر یا بالکل چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پوپلے جانور کی قربانی، جس جانور کے بالکل ہی دانت نہ ہوں یا دانت کا اکثر حصہ ٹوٹ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر دو چار دانت ٹوٹے ہوں اور جانور کو چرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ زبان کٹے جانور کی قربانی، اگر کسی جانور کا زبان کٹا ہوا ہو اور چارہ وغیرہ چرنے میں دشواری آتی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم کٹے جانور کی قربانی، جس جانور کے دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن معمولی حصہ کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، یہی بہتر اور مناسب طریقہ ہے۔ اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی، جو جانور لنگڑتا ہو اور اس طرح لنگڑتا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر نہ رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ کر لنگڑا کر چلتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح خشک تھن والے اور کٹے تھن والے جانوروں کی قربانی، بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو گیا ہو یا کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، بھینس، اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے اگر 2 تھن خشک ہو چکے ہوں یا کٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی، لیکن اگر 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن خشک ہوا ہو یا صرف 1 تھن کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح حاملہ جانوروں کی قربانی کرنا، حاملہ جانوروں کی قربانی کرنا مکروہ ہے، یعنی جو جانور ولادت کے قریب ہو تو ایسے جانوروں کو قربان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی، خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ غیر خصی سے اس کا گوشت کافی لذیذ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح خنثی جانور کی قربانی، جس جانور کے بارے میں پتہ لگانا مشکل ہو کہ نر ہے یا مادہ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنگلی جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور گندگی اور غلاظت کھانے کا عادی ہو یا صرف گندگی اور غلاظت ہی کھاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے صحیح سالم تندرست جانور خریدنے کے بعد اس کا جانور عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں، تو یہ 2 مسئلے ہیں۔ اگر کسی نے صحیح سالم جانور خریدا اور وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب اور ضروری ہے تو پھر اس کو دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا لازم اور ضروری ہوگا، لیکن خریدنے والا شخص غیر مستطیع ہے، صاحب نصاب آدمی نہیں ہے،
تو پھر اس پر اسی کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت کوشش کرنا اور جانور کو لٹانے کے لیے کوششیں کرنا اور اس وقت جانور کا عیب دار ہو جانا، اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ تو ذبح کرنے کی کوشش کرتے وقت جانوروں کے اندر جو عیب پیدا ہو جاتا ہے کودنے اور پھانگنے کی وجہ سے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اس طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ آپ مسئلوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے بعد اپنے جانوروں کو قربان کریں، اور جانوروں کے جو عیوب آپ کو بتائے گئے ان عیوب کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔